الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم۔ معزز حضرات، عزیزان گرامی، قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، آج میں سورہ یاسین شریف کی متعدد آیات مبارکہ اور ان سے متعلق واقعات کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم یاسین اور صاحب یاسین کے صدقے میں ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے معمور کر دے اور ذہنوں کو قرآن فہمی کے لیے کشادہ فرما دے، آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیب ہی سید المرسلین۔ سورہ یاسین قرآن عظیم کی وہ مشہور سورت ہے جس سے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہو۔ کثرت سے تلاوت کی جانے والی یہ سورت طیبہ اور اس کے بیشتر مضامین اور آیات مبارکہ دیندار مسلمانوں کے ذہنوں میں اور قلوب میں محفوظ ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس صورت کے بہت سے فضائل کا ذکر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس صورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ یہ صورت ہر مشکل کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور جب بھی کسی مشکل کے حوالے سے یہ صورت پڑھی جائے تو اللہ اس صورت کی برکتوں سے مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ صبح و شام اس صورت کی تلاوت سے انسان بلاؤں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اگر جس شام یا صبح کو تلاوت کی جائے اور پھر وہ سفر آخرت کرے تو اللہ اس صورت کی برکت سے اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ یہ صورت سفر آخرت میں بھی آسانی پیدا کرتی ہے۔ انسان جب جانکنی کے اضطراب مبتلا ہو تو یہ صورت پڑھی جائے تو اللہ اس پہ مشکلیں آسان فرما دیتا ہے اور سفر روح کے لیے راہیں کشادہ فرما دیتا ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، سبحان اللہ، کہ میری خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین موجود ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں، اگر آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ ایک بات کہہ دے کہ میری یہ خواہش ہے کہ تم یہ کرو، تو آپ اگر وفادار بیٹے ہیں تو آپ ضرور کریں گے۔ سرور کائنات جن کے قدمان ناز پر ہمارے لاکھوں ماں باپ قربان ہو، صحابہ کرام کا تقیہ تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ پہ قربان ہو، آپ پہ قربان ہو۔ جب وہ یہ فرما دیں کہ میری خواہش ہے کہ ہر مومن کے دل میں سورہ یاسین ہو، تو ہر مومن کو یاد کر لینا چاہیے، چونکہ یہ قرآن کا قلب ہے، اور جب آپ کے قلب میں سورہ یاسین محفوظ ہوگی تو قرآن پاک کے انوار و برکات بھی آپ کے سینے میں جلوہ گر ہوں گے۔ حضرات، اس سورت کا آغاز ان کلمات مبارکہ سے ہوتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ لفظ یاسین کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ یاسین اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ یاسین حضور کا لقب ہے، جیسے بہت سے القابات ہیں ویسے یاسین بھی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یاسین کے معنی یا سید کے ہیں، سرور کائنات سید الکائنات ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں یاسین سے مخاطب فرمایا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاسین قرآن کا دل ہے اور سرور کائنات کائنات کا دل ہے، اس لیے یہ حضور ہی کا لقب ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اس صورت میں بہت سے مضامین ہیں جن کا تذکرہ کرنا ناممکن ہے، لیکن کچھ مضامین ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری اور آپ کی زندگی سے ہے اور نصیحتوں سے ہے، اس لیے میں ان مضامین کا تذکرہ آپ سے کروں گا۔ اس صورت میں سب سے پہلے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ موقع اور محل تو مخصوص ہوتا ہے، شان نزول بھی مخصوص ہوتی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، اس کے فوائد ساری کائنات کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی انہی واقعات میں سے ہے۔ ابو جہل اور اس کے دو ساتھیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر ہم نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں سجدہ کرتا ہوا دیکھا تو ہم انہیں شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اس نیت سے یہ تین افراد حرم کعبہ میں داخل ہوئے، اور عجیب اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم حالت سجدہ میں تھے۔ ابو جہل غصے سے بھرا ہوا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر کے آقائے دو جہاں پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جب اس نے پتھر اوپر اٹھایا تو پتھر اور ہاتھ دونوں اس کے گلے سے چپٹ گئے۔ اب نہ وہ اپنی گردن مزید اوپر کر سکتا تھا اور نہ نیچے کر سکتا تھا۔ عجیب کسی کیفیت تھی، عجیب بے کسی کیفیت تھی۔ ایسا تھا کہ طوق تھا، ایک سنگین طوق، آہنی نہیں، پتھر کا طوق جو اس کے گلے اور ٹھوڑی کے درمیان میں کس دیا گیا تھا، اور اس کا ہاتھ ہی زنجیر بن گیا تھا اس کے لیے۔ تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، مجھے واپس جانا چاہیے۔ جب واپس ہونے لگا پتھر بھی گیا اور ہاتھ بھی آزاد ہو گیا۔ ناکام جب اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے اس احساس سے کہ میرا مذاق اڑایا جائے گا یا پیغمبر کی صداقت پہ یقین ہو جائے گا لوگوں کو، اس نے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں، بس یوں ہی واپس آ گیا۔ ان کے دونوں ساتھیوں نے اس کو بزدلی کا طعنہ دیا، اور ان میں ایک دوسرا ساتھی آگے بڑھا پتھر اٹھا کر کے، تو ایسا لگا کہ جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو، سامنے دیوار ہو، پیچھے دیوار ہو، اوپر چھت ہو، اسے سرکار نظر نہیں آیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہی مایوس ہو کے واپس آ گیا، لیکن اس بتایا اس نے کہ مجھے وہ نظر نہیں آیا، حالانکہ میں حرم کعبہ میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، جا رہا تھا تو بھی پڑھ رہے تھے وہ، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں کہ اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ تیسرے نے ان پہ ہی بزدلی کا طعنہ دیا، اور پھر وہ بھی ایک پتھر لے کر کے آگے بڑھا، لیکن وہ بھی گھبرا کر کے چیختا ہوا بھاگ آیا، اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور پیغمبر کے درمیان میں ایک سانڈ ہے وحشی جو مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اگر میں چند قدم بھی آگے بڑھتا تو وہ اس پہ حملہ آور ہو جاتا۔ چنانچہ میں واپس آ گیا اور یہ لوگ ناکام واپس آئے۔ اتنے کھلے ہوئے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی یہ سرور کائنات کی صداقت پر یقین نہیں لائے۔ بس بات دراصل یہ ہے کہ حقائق اور معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو اس وقت تک کوئی ایمان نہیں لاتا۔ ایمان صرف توفیق الہی کا کام ہے۔ اب آئیے میں قرآن پاک کی ان آیات کا تذکرہ کروں جس میں یہ واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاسین اے سید اے سرور کائنات، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک میرے محبوب تم سیدھی راہ پر بھیجے جانے والے رسولوں میں سے ہو۔ قرآن عظیم عزت والے مہربان رب کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ایک ایسی قوم کو ڈراؤ جن کے آبا و اجداد کے پاس بھی کوئی ڈرانے والا نہیں گیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے، اس کی وضاحت میں عرض کروں گا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد صدیوں تک قوم تو توحید پر قائل رہی، اس کے بعد بت پرستی شروع ہوئی،
اور کم و بیش 5000 سال تک قریش میں یا حجاز میں کوئی نبی جلوگر نہیں ہوا۔ اتنی طویل کفر اور شرک کی تاریک رات کے بعد حضور سرور کائنات جلوگر ہوئے۔ جب تاریکی زیادہ ہوتی ہے تو آفتاب کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب تم انہیں ڈراؤ جن کے آباء و اجداد کے پاس مدتوں سے کوئی نہیں آیا تھا، بے شک ان میں اکثر پہ حق ثابت ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے علم ازلی میں یہ بات ہے کہ ڈرائے جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، آیت کا ترجمہ بعد میں پیش کروں گا، واقعہ سماعت فرما لیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تینوں باری بار حملہ اور ہونے کی کوشش کرتے رہے، اس میں ابو جہل تھا، ولید ابن مغیرہ تھا، اور تینوں ناکام ہو گئے۔ تو قرآن عظیم نے اس کا تذکرہ کچھ اس طور پہ فرمایا ہے کہ یہ واقعے کی حقیقت کو بھی ظاہر کرے اور اہل کفر کے انداز حیات اور طرز زندگی کی بھی طرف اشارہ ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ حاضر ہے، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے پیچھے اور سامنے دیوار قائم کر دی اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ان میں تینوں واقعات پر باضابطہ اشارہ موجود ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرات گرامی، جہاں ان آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہیں انتہائی بلیغ انداز کے ساتھ کافروں کے عدم قبول حق کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اور ان کی گردنیں غرور کفر سے اکڑی ہوئی ہیں، اور وہ ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں جہاں سے وہ حق کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ان کے آگے اور پیچھے دیوار ہے، اور ان دیوار کے اوپر ظلمت کی چھت چھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی آبادی کا تذکرہ ہوا جسے قریہ اور اصحاب قریہ کے نام سے مفسرین نے محفوظ کر لیا ہے اپنی تفسیروں میں۔ ایک ایسی بستی کہ اس کے اندر بسنے والوں کا ذکر ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس بستی کے بارے میں فرمایا کہ وہ شہر انطاکیہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ یہ شہر رومیوں کے مقبوضات میں سب سے زیادہ متمدن، ترقی یافتہ اور مالا مال تصور کیا جاتا تھا۔ یہ جب دولت ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، اور عقل آوارہ اپنے طور پہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انطاکیہ کے لوگ بھی گمراہ ہو گئے اور بت پرستی کرنے لگے۔ ان لوگوں کے پاس توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 افراد کو بھیجا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پیغمبر تھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جناب عیسیٰ کے حواریین میں سے تھے۔ نام ان کا تھا صادق، صدوق اور شلوم، بلکہ یہ نام نہیں تھا، میں آگے تذکرہ کروں گا، یہ ان کے لقب تھے۔ قرآن عظیم نے چونکہ ان کے لفظ رسول استعمال کیا ہے، اس لیے مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ رسول ہی تھے جو دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہاں، رسول کو لغوی معنی میں استعمال کرنے والے فرستادہ یا پیغام رساں ماننے والے ان کو حواری عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رسول اصطلاحی معنی میں یقیناً پیغمبران کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو قرآن پاک میں اکثر مقام پہ استعمال ہوا ہے۔ کافروں نے جب ان کے پیغام کو سنا، دعوت الی توحید کو، خدا کی وحدانیت اور اس کی ایکتائی کا پیغام سنا، تو انہوں نے مذاق اڑا کہا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تمہیں اس بات کا کیا حق ہے کہ تم ہمیں ہدایت دو؟ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات انہوں نے ہر دور کے انبیاء کے سلسلے میں کہی ہے۔ اس کا تذکرہ مستقبل میں آئے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ الزام تم ہمارے جیسے بشر ہو، یہ کفار کا قول ہر دور میں رہا ہے، اور یہ عام طور پہ انبیاء کے مقابلے میں رہا ہے، ان کے لیے رہا ہے، اس لیے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات نبی ہی تھے۔ بعض مفسرین نے صادق، صدوق اور شلوم کے بارے میں یہ رائے دی ہے کہ یہ دراصل جناب یوحنا، یونس اور شمعون تھے، اور صادق، صدوق اور شلوم ان کا لقب تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ پہلے جب یوحنا اور یونس شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اسے توحید کا پیغام دیا، تو بکریاں چرانے والے نے، جن کا نام حبیب نجار تھا، وہ
بڑھئی کا کام بھی کرتے تھے اور لکڑیوں کا بت بناتے تھے، لکڑیوں کا معبود تراشتے تھے۔ کیا دیوانگی ہے واللہ العظیم، اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشو، لکڑی کے بت بناؤ اور پھر اسے خدا مان کے سجدہ کر دو۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور آج کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرکیف جب حبیب نجار کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے معجزہ طلب کیا۔ عجیب بات ہے، اس دور کے کافر کو بھی یہ معلوم تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوگا اسے اعجاز کی قوت اور غیب کا علم عطا کیا گیا ہوگا۔ یہ نبی کی صداقت کے لیے باضابطہ بطور ثبوت ہر دور میں انبیاء کرام سے پوچھا گیا اور سوال کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی کہا، حبیب نجار نے بھی، کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو جن لوگوں نے نبی مانا ہے اسے لفظ معجزہ سے تعبیر کیا ہے، اور جنہوں نے حواری مانا انہوں نے کرامت سے تعبیر کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کوڑھیوں کو شفا دیتے ہیں اور نابیناؤں کو بینائی دیتے ہیں، اللہ نے یہ صلاحیت ہم کو دی ہے۔ حبیب نجار نے ان کے سامنے اپنے بیمار بیٹے کو پیش کیا، جس سے مکمل شفا حاصل ہو گئی۔ حبیب نجار ایمان لائے۔ حضرات یہاں سے یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ جملہ اولیاء کرام کی مقدس زندگی دیکھیے۔ انبیاء کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انبیاء کو تو معجزات دیے گئے تھے، مگر اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامتوں سے نوازا تھا، اور یہ دعاؤں کا سلسلہ جو بزرگوں میں رائج رہا ہے اس کی وجہ یہی روایات ہیں جو قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں۔ شفا دینا، شفا کے لیے درخواست کرنا اپنے رب سے، پھر شفا یابی، اس سے لاکھوں افراد ایمان کی دولت سے آشنا ہوتے رہیں۔ ماضی قریب میں حضرت مبلغ عالم علامہ عبداللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مدفون مدینہ کی زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے بیشتر لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، عالمی مبلغ تھے، لیکن دعاؤں میں یہ تاثیر تھی کہ افریقہ ہو، فجی کے جزائر ہوں، ماریشس کی سرزمین ہو، جہاں بھی گئے ہزاروں افراد ان کی دعاؤں سے فیضیاب ہوئے اور مسلک اور دین اور اسلام پہ قائم ہوئے، وہ یہ اسلام لائے وہ لوگ۔ یہی حال حضور مفتی اعظم ہند کی مقدس دعاؤں کا تھا۔ یہ اصل میں یہ دعا اور طلب دعا اور اللہ کے قرب سے نوازے جانے والے افراد شفا یابی کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، یہ تبلیغ دین کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، جو انبیاء کرام کو اور حوارین کو بھی عطا کیا گیا تھا۔ چنانچہ حبیب نجار نے جب اپنے بیٹے کو پیش کیا اور شفا ہو گئی تو ایمان لائے، اور جب شہر والوں کو حبیب نجار کے معذور بیٹے کی شفا یابی کے بارے میں معلوم ہوا تو ان دونوں بزرگوں کے پاس عقیدت مندوں کا ایک ہجوم ٹوٹ پڑا، اور ان کی تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے۔ انطاکیہ کے بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ ان دونوں افراد کے پاس لوگوں کا ہجوم ہو رہا ہے تو اسے اپنے اقتدار کی چولیں ہلتی ہوئی نظر آئیں، اور اس نے ان دونوں کو قید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی تو انہوں نے حضرت شمعون کو بھیجا تاکہ وہ یونس اور یوحنا کو آزاد کرائیں، ان کی مدد کریں۔ انہوں نے اپنے حسن تدبیر سے بادشاہ کا قرب حاصل کر لیا اور ان دونوں کو آزاد کرا لیا۔ بادشاہ اور درباری ایمان لائے، مگر شہر کی اکثریت باغی ہو گئی اور ان سب کی مخالفت بہت زیادہ بڑھی۔ حبیب نجار بھی حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے ساتھ تبلیغ کے کام میں مصروف تھے، دعوت کے۔ مشرکین نے انہیں پکڑ لیا اور شدید ایذائیں دے کے شہید کر دیا۔ حبیب نجار شہید ہوتے ہی بحکم الہی جنت میں پہنچا دیے گئے، اور جب انہوں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو گویا ہوئے کاش میری قوم دیکھ سکتی کہ میرے اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم فرمایا ہے اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد 23ویں پارے کا آغاز اس آیت شریفہ سے ہوتا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا، فطرنی کا ترجمہ، یا دین فطرت عطا فرمایا، اور پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا میں اس معبود برحق کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان میرے نقصان کا ارادہ فرمائے تو ان معبودان باطل کے اندر طاقت نہیں ہے کہ میرے کام آ سکیں اور سفارش کر سکیں، نہ وہ مجھے بچا سکیں گے،
اس صورت میں تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اے لوگو، میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو، یعنی تم بھی ایمان لاؤ۔ حضرات گرامی، جب حضرت حبیب نجار کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل انطاکیہ پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ان کی قوم پر ان کے بعد کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، وہ تو محض ایک چیخ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بجھ کے رہ گئے۔ آیت نمبر 13 تا 31۔ حضرات گرامی، انطاکیہ میں حضرت حبیب نجار کی قبر آج بھی زیارت گاہ اہل ایمان ہے، اور حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صاحب یاسین بھی ہے۔ حضرات، عہد رسالت کے بعد بھی اور ان کی زندگی میں بھی 2 حبیب نجار گزرے ہیں جن کو حبیب نجار کہا گیا ہے۔ موقع کی مناسبت سے میں ان کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انتہائی عظیم دانشور تھے، بارگاہ رسول میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے جاؤں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میری قوم کے لوگ مجھ سے بے پایا محبت کرتے ہیں، حضور مجھے اجازت دیں۔ آپ نے ان کے شوق تبلیغ کو دیکھ کر کے اجازت دے دی، لیکن جب انہوں نے اپنی قوم کے معبودان باطل لات اور عزا کے خلاف بات کی تو ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، اور آقائے دو جہاں نے ان کے شہادت کی خبر سنی تو یہ فرمایا کہ عروہ صاحب یاسین کی طرح جنت کے مستحق ہو گئے ہیں۔ نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ صاحب یاسین جنہوں نے یہ کہا تھا، کاش میری قوم کے لوگ میری مغفرت اور میری عزت کو جان لیتے۔ دوسرا واقعہ، حضرت کعب احبار کے سامنے جب حبیب نے زید بن عاصم کا ذکر ہوا، جن کو مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت نے بے دردی سے شہید کیا تھا، وہ ان سے کہتا تھا مجھے نبی کہو، تو اس کے جواب میں کہتے تھے محمد رسول اللہ لا نبی بعدہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس نے ان کے جسم ناز پر ظلم کرنا شروع کیا اور ایک عضو کو کاٹتا رہا، ایک ایک عضو کو، اور ہر بار کہتا رہا تو مجھے نبی کہو، اور ہر بار وہ جواب دیتے رہے محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ، محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پیر اور جملہ اعضاء کاٹ دیے گئے اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرات، حضرت حبیب نجار، ان کا بھی نام حبیب تھا، تو ان کے بارے میں حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ یہ بھی صاحب یاسین یعنی حبیب نجار کی طرح تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گردش شمس و قمر کے بارے میں فرمایا کہ چاند اور سورج کی گردش یہ بھی آیات الہیہ میں بڑی عظیم نشانیاں ہیں۔ ان کے لیے نشانی رات کی ہے جس کو ہم ان سے جدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، اور پھر سورج اپنے مدار میں گردش کرتا رہتا ہے، اور یہ حکم ہے زبردست علم والے پروردگار کی جانب سے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر فرما دی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخری تاریخوں میں کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، اور سورج کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے 40 تک۔ حضرات ذرا سوچئے، ایک ایسے دور میں جب سیارگان فلک کے بارے میں دنیا ناواقف تھی، یونانی یہ کہتا تھا کہ فرشتے رات کو آسمان سے شمعیں لٹکاتے ہیں جنہیں ستاروں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سے عقیدے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے یہ چاند اور سورج اور ستارے آسمان میں ٹکے ہوئے اور جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پہ قرآن پاک کا یہ کہنا کہ چاند اور سورج اپنی محوری گردش میں تیرتے رہتے ہیں، کیا یہ قرآن پاک کی صداقت کی کھلی ہوئی دلیل نہیں ہے؟ آج اس محوری گردش کو
ساری کائنات مان رہی ہے، اور یہ بھی مان رہی ہے کہ جس کے لیے جو فاصلہ قدرت نے مقرر کر دیا ہے اس فاصلے سے 1 انچ بھی کوئی بھی سیارہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اگر فاصلے سمٹ جائیں تو کائنات تباہ ہو جائے گی، سیارے ٹکرا جائیں گے، زمین فنا ہو جائے گی۔ قرآن عظیم نے بھی ایک مقام پہ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یوم نطوی السماء کطی سجل الکتب، جس روز ہم آسمان کو تومار مارے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے، سیارے سمٹ جائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ حضرات، نظام قدرت کا یہ عظیم اور حسین انداز دیکھیے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے سورج آج جس وقت نکلا تھا، آج سے 1000 سال پہلے بھی ٹھیک آج کے دن، آج کی تاریخ میں اسی وقت نکلا تھا، اور جب ڈوبے گا تو اسی وقت ڈوبے گا۔ یہ ہزاروں سال کی رفتار زمانہ چاند اور سورج کی محوری گردش میں کوئی فرق نہیں پیدا کر سکی ہیں۔ کیا یہ اللہ کی قدرت کاملہ، اس کی تدبیر کی واضح اور روشن دلیل نہیں ہے؟ قرآن پاک نے بارہا اس طرح کی کائناتی مثالوں سے، آیات آفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کو قرآن پاک میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضرات، کافر بڑا کنجوس ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آج بھی کرونا کے زمانے میں کفار کی زمینوں پہ بھوک اگ رہی ہے، بڑے دولت مند ہیں لوگ، چاہے تو ایک کافر اپنی دولت سے لاکھوں افراد کو کھلا سکتا ہے، لیکن سینکڑوں افراد مر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مگر ذرا مسلم ملکوں کا جائزہ لیجیے، آپ کو کوئی بھوک سے مرتا ہوا اس سے نظر نہیں آئے گا، یا وہ شہر جہاں مسلمانوں کی آبادی، وہاں بھی کوئی مسلمان بھوک سے مرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لوگوں نے اپنے منہ کھول دیے ہیں خزانوں کے اور دولت کے۔ حضرات، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی ہے مسلمانوں کو، جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ حضرات، یہاں کافروں کے بارے میں قرآن پاک ایک عجیب سی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، تم غریبوں پر، بے کسوں پہ خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں دے دیتا، جب اللہ ہی نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ اب آپ اندازہ کیجیے، جب ان سے کہا جاتا ہے آیت کہ اللہ نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرو، تو یہ جواب دیتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں گے جنہیں اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا؟ آیت نمبر 47۔ گویا اس طرح وہ اپنے بخل اور عدم انفاق پر دلیل قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو رزق فراوان عطا فرماتا ہے تو اس کا امتحان بھی لیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ قیامت اور حشر اجساد کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہماری قبروں سے ہمیں اٹھایا؟ فرمایا جائے گا یہ وہی ہے جس کا وعدہ خدائے رحمان نے کیا تھا، اور رسولان کرام نے اس کے بارے میں حق فرمایا تھا، اور یہ قیامت تو محض چنگھاڑ ہوگی اور پھر وہ سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے، تو آج کسی جان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اصحاب جنت اپنی خوبصورت اور دلچسپ مصروفیات میں مسرت اور شادمانی کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں مسندوں پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں میوہ جات ہوں گے، اور ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش کریں گے ان کو پیش کی جائے گی، اور ان پہ اللہ کا سلام ہوگا، مہربان رب کا سلام۔ آیت نمبر 51 تا 57۔ کفار اور اہل جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے قیامت کے سلسلے میں، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، اے ابنائے آدم کیا تم سے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بات نہ کرو گے؟ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، صرف میری عبادت کرو گے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوقات کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تو آج اسی میں جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے۔ آیت 50 سے 64 تک۔ حضرات گرامی،
یہ بہت مختصر سا تعارف ہے سورہ یاسین کا. اگر سورہ یاسین کے مضامین پر آپ عمل کریں تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوں گے. ایک اور مقام پر حشر کی دلیل عطا فرماتے ہوئے مشیت نے فرمایا، کیا وہ خدا جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور تخلیق فرما دے؟ بلا شک وہ قادر ہے، وہ عظیم خالق ہے، سب کچھ جانتا ہے. اس کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو فرماتا ہے ہو جا کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. پس پاکی ہے اس ذات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. آیت 80 تا 83. صدق اللہ العلی العظیم. حضرت یہ صرف ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے پیش کی ہے، اس لیے بھی کہ قرآن عظیم بیشتر مسلمانوں کے دلوں میں بھی موجود ہے اور معمولات میں بھی ہے. خدا کرے کہ میری اس وضاحت سے ان کا شوق تلاوت قرآن عظیم فزوں ہو اور بڑھے، اور مجھے بھی اللہ میرے قلب کو بھی اور میرے ذہن و فکر کو بھی اور میری قبر کو بھی اور میرے حشر کو بھی قرآن پاک سے منور فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کرتے رہیں.